ابو الحارث شیر امام حسین علیہ السلام۔ مدینے میں امام حسین علیہ السلام نے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث رکھا تھا۔ جب وہ شیر جوان ہوا تو مدینے کے لوگ اس شیر سے ڈرنے لگے۔ مدینے کے لوگوں نے کہا کہ یہ شیر اب جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، آپ اسے آزاد کر دیں۔ اب امام حسین علیہ السلام ابو الحارث کے پاس آئے اور فرمائے، اے ابو الحارث، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور ملک عراق چلے جاؤ، وہاں نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ جو شیر ہے وہ مر گیا ہے، تم وہاں جا کر بادشاہی کرو، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری ملاقات مجھ سے اسی جنگل میں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا میں شہید ہوئے تو یزیدی فوج نے چاہا کہ گھوڑوں سے ان کی لاش کو پامال کر دیں۔ جناب فجہ سلام اللہ نے پاک بی بی سیدہ جناب زینب سلام اللہ سے کہا کہ اے میری سیدہ، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک غلام جو سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک پھٹے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ اس شخص نے شیر سے کہا کہ مجھے اذیت نہ دینا، میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو اسے مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے آیا۔ اور میری بی بی سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فجہ سلام اللہ جنگل کی طرف گئی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی پاک بی بی جناب فجہ کی یہ صدا بلند ہوئی تو شیر نے سر بلند کیا۔ پاک بی بی فجہ سلام اللہ نے کہا کہ اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم سے کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسم کو روندنا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث یہ سن کر باہر آیا اور مقتل میں آ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ظالموں کے گھوڑے جب قریب آئے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یہ آزمائش ہے، اسے مت چھیڑو اور سب واپس چلے جاؤ۔ اس طرح ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامالی سے بچا لیا۔ یہ وہ خاندان ہے آل محمد کا کہ جن کا حیا اور جن کی تعظیم حیوانوں اور جانوروں نے بھی کی، مگر افسوس کہ انسانوں نے نہیں کی۔